बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ताहाल कशीदा हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में तवातर के साथ हो रहे हैं। नोशकी में एक बड़ा अटैक हुआ है और उसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए हैं जो रिपोर्ट हुआ, और पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। 4 एहलकार जाँ बहक हुए हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। लेकिन जो पुरअमन मुजाहिरीन थे जो लापता अफराद के हवाले से मुजाहरा कर रहे थे कोयटा में, और उनके धरने के ऊपर धावा बोला गया, और ऐसा 3 मरतबा हुआ। एक मरतबा ये लड़ाई इतनी बड़ी कि वहाँ पे गोली चली, और गोली चलने के नतीजे में 3 लोग जाँ बहक हो गए। अब इसमें जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत का दावा है कि फायरिंग मारंग बलोच के साथियों ने की, जो लोग मारंग बलोच के साथ मौजूद थे, और उसकी वजह से कुछ अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि मुजाहिरीन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि जी लापता अफराद हैं, मसक शुदा लाशें हैं, ये वाले मामलात हैं, इन पे हम एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने हमारे ऊपर धावा बोला हमारे मुतालबात सुनने की बजाय, और हमारे ऊपर शेलिंग की गई, डायरेक्ट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 लोग शहीद हो गए और जो बाकी 13 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उनमें कुछ शदीद ज़ख्मी भी हैं। अब इसको अगर आप लॉजिकल देखें, मनतकी अंदाज में अगर आप इस सारी चीज़ को देखें, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। देखें, कोई राहगीरों की लाशें लेकर तो मुजाहिरीन सड़कों पे नहीं रख सकते ना। जो लाशों के साथ मौजूद थे वो लाशों के रिश्तेदार थे और उनके लवाहिकीन थे, और वही लाशें रख कर सड़कों पे बैठे। अगर मारंग बलोच ने या उनके साथियों ने इनको कत्ल किया होता तो वो कभी भी मारंग बलोच के साथ ना बैठते, तो वो बैठे रियासत के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि जो लवाहिकीन है उनका भी ये मानना है कि जो गोली चली है वो पुलिस की जानिब से चली है और पुलिस की गोलियां इन्हें लगी हैं। अब मारंग बलोच साहबा को गिरफ्तार करने के बाद जो लेटेस्ट इतला है वो ये है कि उनको कोयटा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, और 3 MPO के तहत 1 माह के लिए उन्हें जेल में मुंतकिल किया गया है। तो क्या 1 माह तक ये हुकूमत उन्हें जेल में रख पाएगी? ये एक अलग सवाल है, क्योंकि आलमी सतह पे बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बहुत ज़्यादा उठ रही है। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, जरीदे हैं, जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, चाहे यूरोपीय यूनियन के अंदर है, चाहे वो अमेरिका में और बरतानिया में है। तो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके बारे में बात कर रही है कि मारंग बलोच के साथ और बलूचिस्तान के अंदर जो ज़्यादती हुई है उसको ख़त्म किया जाए। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आलमी सतह पे या लोकल सतह पे, किसी सतह पे भी ये काबिल कबूल नहीं है। और ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि बलोचों के साथ कोई इंसिडेंट होता है बलूचिस्तान में और पंजाब उसकी शिद्दत को उसी तरह महसूस करता है। दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप। जब कौम का एक लीडर होता है ना, तो कौम एक दूसरे का दुख समझती है। आप गौर करें ना, ये कौम इकट्ठी कब हुई थी? इसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इकट्ठा किया था। ये सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अलग मुल्क बना लिया। फिर उसके बाद इस कौम को तकसीम करने का सिलसिला शुरू हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने इस कौम को इतना तकसीम किया कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। बार बार कौम को तकसीम किया गया। जब कभी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किए गए, कबायलियों को मारा गया, तो कभी पंजाब से, सिंध से आवाज़ नहीं उठी। जब कभी बलोचों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, तो कभी पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरिया से और सिंध से आवाज़ नहीं उठी। लेकिन यह पहली मरतबा हुआ है कि किसी एक पाकिस्तान के कोने में भी जुल्म और ज्यादती होती है तो पूरा पाकिस्तान उस दर्द को महसूस करता है। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक, पूरे पाकिस्तान ने इस दर्द को सहा है गुज़िश्ता 3 साल में। जबरी तौर पे गुमशुदा होना क्या होता है, पंजाब के शहरियों को, सिंध के शहरियों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पहली मरतबा सही तरह पता चला है, कबायली इलाकों को छोड़कर। और इसके अलावा जो है वो पूरी कौम का एक लीडर भी है। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कौम को एक लड़ी के अंदर जोड़ दिया है। आज बलूचिस्तान में मारंग बलोच के साथ ज्यादती होती है और पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, ज़ोरदार आवाज़ उठाई जाती है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, ये लोग कंप्रोमाइज हैं। देखें, इस वक्त बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, मुजाहिरीन पे जो तशद्दुद किया गया है, पुरअमन लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी और हमेशा ये मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर ही गिरता है बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है, लेकिन सियासतदान इसके अंदर सहूलतकारी करते हैं। ये हमेशा से होता है। बलूचिस्तान में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट इतना कुछ नहीं कर सकती थी अगर सियासतदान
اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری نہ کرتے۔ اب یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے سیاستدان لے کر آتی ہے بلوچستان میں، وہ سیاستدان پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں، اپنا بھی کام چلاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی چلواتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے اگر یہاں پہ کچھ غیر جمہوریت کنڈے اپنائے جا رہے ہیں اور جبر کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی جا رہی ہیں، سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، خواتین کی حرمت کا پاس نہیں رکھا جا رہا، بلوچ روایات کو جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے زرداری خاندان ہے، آصف علی زرداری اور بلاول زرداری، ان دونوں کی بلوچستان کے اندر حکومت ہے، لہٰذا یہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ بلاول نے باتیں تو بڑی کی تھی، خواتین کا احترام کیا جائے، ہر خاتون کی بات سنی جائے، لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ بولتا رہا، جبری گمشدگیوں کے خلاف بولتا رہا، انسانی حقوق کی پامالیوں کے جمہوریت کا چیمپئن بنا ہوا تھا، مگر اوقات یہ ہے کہ بجائے دکھی افراد سے بات کرنے کے ان پر بلاول کی حکومت حملہ کروا دیتی ہے اور انہیں مزید تکالیف دیتی ہے۔ مردوں نے خواتین کو گھسیٹ گھسیٹ کر گرفتار کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، دیکھیں یہ سندھ کے اندر بھی یہی ظلم اور جبر کرتے ہیں بلاول اور ان کے والد، اور بلوچستان کے اندر بھی بلاول اور ان کے والد یہ دونوں مل کر وہی والا ظلم اور جبر کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑے آرام سے جب اگلا الیکشن لڑیں گے تو یہ سارا کچھ وہ ڈال دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں۔ بھئی تو تم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے پھر کیا کر رہے ہو؟ استعفیٰ دو اور اپنے گھر جاؤ۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت ظلم اور جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے تو استعفیٰ دو اور گھر جاؤ یا معاملات کو ٹھیک کرو، لیکن کیونکہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں حکومت کو، تو پھر آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں اور ہیں شریک۔ ناظرین، یوم پاکستان ہے، سارے پاکستانیوں کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ یہاں پہ ISPR نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا یوم پاکستان کے حوالے سے۔ سٹیٹمنٹ تو ہے لیکن اس کی کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سٹیٹمنٹ تو ہر سال یہی آتا ہے، ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا، پریڈ کی جائے گی، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، غیر ملکی مہمانوں کو بلایا جائے گا، صدر پاکستان یا وزیر اعظم جو بھی ہے وہ مہمان خصوصی ہوں گے، تو وہ سارا کچھ ویسے ہی ہے۔ اب یہاں پہ جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں نے اس مرتبہ دیکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ISPR کی جو ان کا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے جاری کیا اس کے اندر سروسز چیف کی مبارکباد آئی ہے قوم کو یوم پاکستان کے حوالے سے۔ ایک ان کا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جمہوری اقدار اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جمہوری اقدار ہے اس ملک میں جمہوریت، مینڈیٹ آپ نے چوری کر کے جعلی حکومت آپ نے بٹھا دی ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہاں پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ انتخابی نشان چھین کر ان کو درجنوں انتخابی نشان دے دیے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کوئی آدمی اپنا کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتا ہے اس کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے ان سے اغوا برائے بیان کروایا گیا جو اب بھی کروایا جا رہا ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک جماعت کو اجازت ہے کہ وہ حرم پاک کے اندر بڑے بڑے کیمراز لے کے سرکاری جیٹس کے اندر بیٹھ کے پہنچ جائیں اور ان کو وہاں پروٹوکول بھی سرکاری ملے، اور دوسری جماعت جو ہے جو عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے وہ ایک افطار پارٹی بھی نہ کر سکیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھانے پر اس ملک میں پابندی ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ انہیں جلسے کی اجازت 1 مہینے سے وہ یوم پاکستان پہ جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، 1 مہینے سے ان کو اجازت نہیں ملی جلسے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، لاہور ہائی کورٹ نے لٹکا کے معاملہ آخری دن واپس DC کے پاس بھیج دیا اور اجازت نہیں ملی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یعنی یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ صرف کہانی ہے جمہوریت کی، جمہوریت نہیں ہے۔ اور جن اسلامی اصولوں کی بات کی جا رہی ہے، عدت والا گھٹیا کیس آپ نے بنوا دیا، یہ کون سے اسلامی اصول تھے جن کے مطابق بنایا گیا؟ انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرنا، کیا اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج خواتین کو گھسیٹا گیا سڑکوں پہ، مرضوں نے گھسیٹ کے گرفتار کیا انہیں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی مغرب کے بعد، کل رات کو مغرب کے بعد دوبارہ کریک ڈاؤن کیا گیا بلوچستان کے اندر، جو بہن بھائی بیٹھے احتجاج کر رہے تھے، اور اتنی شدید وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، مارا ماری ہوئی ہے کہ انہوں نے، اور کچھ وہ بتا رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو فوری طور پہ جو وہاں پہ بلوچ احتجاج کرنے والے مظاہرین تھے ان سب نے کہا جی ہم ابھی اپنا احتجاج ختم کر رہے ہیں، ہم کل دوبارہ آ کر دھرنا دے دیں گے، آج کے دن کے لیے ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہاں یہ بہت نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی اسلامی روایات ہیں یا اسلامی اصول ہیں اور جمہوریت ہے؟ یعنی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے کریں، کوئی بھی چیز کریں تو تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے کریں،
ये कौन से इस्लामी असूल और जमहूरियत है, मुझे समझ नहीं आती। फिर एक और उन्होंने अज़म का जो अदा किया है, यानी जो कोशां है पाकिस्तान किस बारे में, पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशां है। अवाम की रिकॉर्ड तादाद पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चली गई। इसी दौरे हुकूमत में लोग पाकिस्तान से इतने मायूस हो गए हैं, तो ये कौन सी तरक्की हो रही है? जितने बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सारे बंद कर दिए। अवाम की ये कौन सी खिदमत हो रही है कि महंगाई को उठा के कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। बिजली आज 4 से 5 गुना महंगी है, गैस आज 10 गुना से ज्यादा महंगी कर दी गई है, आटे की कीमत वो भी बढ़ा दी गई है, चीनी डबल कीमत पे मिल रही है, घी वो भी तकरीबन डबल कीमत पे मिल रहा है। हर चीज की कीमत 3 साल में बढ़ाने के बाद ये अवाम की कौन सी खिदमत की है? और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, चाहे वो डैम्स के थे, तालीमी इदारों के थे, रोड्स के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, बहुत सारे बंद कर दिए IMF के कहने के ऊपर, और लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगा दिया। और जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया की दुर्गत बनी है, या जिस तरीके से अदलिया को दीवार के साथ लगा दिया गया है और वहां मनपसंद जजेस भर्ती किए गए हैं सियासी बुनियादों पर, तो इससे इदारों में इस्तेहकाम आएगा? इससे इदारों में कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना ही इससे इदारों में इस्तेहकाम आ सकता है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने किन किन चीजों का सामना किया। उन्होंने कहा इमरान खान ने कत्ल भुगत लिया, रियासत से गद्दारी, साइफर केस भुगत लिया, जिनसी क्राइम इद्दत केस भी भुगत लिया, 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाकयात, तोशाखाना तहाइफ, कोई जुर्म नहीं रह गया जिसका इमरान खान पर मुकदमा ना बना हो, और ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रह गई है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई ऐसी नहीं रह गई, यानी थाना, FIA, नैब, सबका सामना इमरान खान साहब ने किया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब सरखरू हो रहे हैं। यानी मैं अगर सीरियसली आपको बताऊं तो इमरान खान के वकीलों ने बुरा काम नहीं किया। जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए हैं ना, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी इस तरह पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। एक आदमी पे 200 के करीब मुकदमा दर्ज हो जाएं और वकील उन केसेस को लड़ते रहे, तो ये वकला का बड़ा हौसला है। और बहुत बड़े बड़े केसेस इन वकीलों ने उठा के बाहर फेंके हैं। साइफर का केस कोई छोटा केस था, इद्दत जैसा घटिया केस इन्होंने लड़ा है, गद्दारियों के केस इन्होंने लड़े, कत्ल के केस इन्होंने लड़े हैं, तोशाखाना के केस इन्होंने लड़े हैं। तो वकला ने इमरान खान साहब के केसेस बड़े शानदार तरीके से लड़े। स्पेशली जब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब का वो जो रिमांड वाला मामला था, बेल वाला मामला था, वो बड़ा शानदार था। वहां पे जैसे साबित किया 9 मई के हवाले से पुलिस का और इदारों का झूठ पकड़ा इमरान खान साहब के वकला ने, वो बड़ा कमाल काम था। तो वकला ने तो काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मामला यह है कि अदलिया इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में, अगर एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ऊपर से अपना दबाव हटा दे तो इमरान खान साहब उसूली तौर पे चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस की हकीकत सारी दुनिया जानती है, खुद एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने क्यों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की, और बार बार सारे एंकर एक ही काम पे लगे हुए उस दिन से अब तक। सबकी ड्यूटी लगाई हुई है कि तुम यही कहते जाओ कि आप नहीं आए आप तो गद्दार हैं, आप नहीं आए आप तो मुल्क के दुश्मन हैं, आप नहीं आए आप तो मुल्क को ठीक करना नहीं चाहते, आप नहीं आए आप तो दहशतगर्दों के साथ ही, वो ये कर रहे हैं। अब इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू किया है कि जनाब नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी भी तो नहीं आए ना भाई, उन्होंने सीरियस नहीं लिया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को, तो हम उसको क्या सीरियस लें जब आपके अपने लोग नहीं ले रहे। और दूसरी बात यह है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। वजीर दिफा कह रहा है कि मेरा वजीर दाखिला से राब्ता नहीं हो रहा, मैं काफी अरसे से कोशिश कर रहा हूं। ये तो आपकी कोऑर्डिनेशन है और ये आपकी नालायकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें मौक़िफ़ दिया, और दूसरा तहरीक इंसाफ को ये लगता है और वो इस पर बिलीव करते हैं कि अगर वो इस मीटिंग में शामिल होते तो कोई एलामिया ऐसा जारी कर दिया जाता जो इनके खाते फिट कर दिया जाता, और उसके बाद ये इमरान खान के पास जाते, इमरान खान इनकी बेइज्जती करता, और ये वापस मुड़ने का, पीछे हटने का कोई रास्ता इनके पास नहीं बचता, बल्कि ये इमरान खान को माइनस करके दिखा देते। अब नाज़रीन, एक और खबर आई है। PTV के अंदर भर्ती किया गया था जिन सहाफ़ियों को अता तारड़ ने किया था, मनपसंद लोगों को, उनमें अमीन हफीज साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। ये पहले लाहौर में जियो में काम करते थे, अब ये फिर कहीं और भी चले गए थे, फिर अब ये आजकल पाकिस्तान टेलीविजन में इनको रखा गया है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू किया IG जेल खाना जात का। अब IG साहब ने वहां सारा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो भी खाते हैं ना अपने खर्चे से खाते हैं। तो इन्होंने जो खप डाली हुई थी ना कि किसी दिन देसी मुर्गी खा ली, किसी दिन सब्जी खा ली, किसी दिन कोई जूस पी लिया, तो इन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ था इस बारे में। तो इमरान खान साहब
کے بارے میں آئی جی جیل خانہ جات نے خود سٹیٹمنٹ دے کے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ عمران خان صاحب جو بھی کھاتے ہیں اپنے خرچے میں کھاتے ہیں، اور بی کلاس میں اپنی مرضی کے مینیو منتخب کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ عمران خان اپنے کھانے کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، آئی جی جیل خانہ جات نے کہہ دیا۔ اب ان کو شوق تھا انٹرویو کروانے کا، انٹرویو ہو گیا۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب کا جو چہرہ ہے وہ فٹ کیا گیا تھا ایک اشتہار کے اندر، آدھے صفحے کا اشتہار تھا اور اخبارات میں لگوایا گیا تھا۔ اس کے اوپر تنقید کی تھی، صبح میں نے اپنے کل والے ویلاگ میں، شام میں آپ نے اس کو سنا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہ فرق ہے پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف میں۔ تحریک انصاف کا ورکر جو ہے نا وہ غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ شخصیت پرستی ہے، ان کے اندر ایک خاندان کی غلامی ہے، تو وہ جو بھی خاندان کرتا ہے ساری کی ساری پی ایم ایل این، ان کے ورکرز بیچارے سارے کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے کر دیا، کچھ بہت برا کر دیتے ہیں تو وہ چپ کر جاتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، لیکن وہ کبھی بھی اپنی قیادت کے خلاف نہیں جاتے۔ ان کی ذہنی شعور کی وہ سطح ہی نہیں ہے، نہ ان کی لیڈرشپ جاتی ہے، نہ ان کے لوگ جاتے ہیں، نہ کوئی تنقید کرتا ہے غلط کام کے اوپر۔ 60 صفوں کا اشتہار چھاپ دیا، عوام بھوکی مر رہی ہے، لیکن کسی نے کوئی تنقید نہیں کی۔ باہر سے تنقید ہو رہی تھی، پی ایم ایل این کے اندر سے جسٹیفیکیشنز دی گئیں اس کی۔ پیپلز پارٹی کچھ بھی ایسا کرے تو پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو شاباش کہتے ہیں۔ حالانکہ ایک دور تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایسا دور تھا جب پیپلز پارٹی کا ورکر بڑا تگڑا تھا، وہ لیڈرشپ پہ سامنے کھڑا ہو کے سوال کرتا تھا کہ یہ آپ نے غلط کیا، آپ عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، یا یہ پروجیکٹ کے اندر یہ بندہ کرپشن کر رہا ہے۔ وہ پن پوائنٹ کرتے تھے، وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں جمہوریت تھی اس پارٹی کے اندر، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر شعور ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ہے وہ چہرہ فٹ کیا گیا اخبار کے اندر، اور پھر وہ تباہی پھیری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اور سوشل میڈیا نے، عام پاکستانیوں نے، کہ درگت بنا کے رکھ دی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی۔ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیا اور سیکٹری انفارمیشن اس کو عہدے سے ہٹا دیا، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہماری اطلاع اس کے بارے میں نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ تو انہوں نے خود ہی کر دیا تھا۔ یعنی اشتہار پر شدید تنقید کے بعد علی امین گنڈا پور ان ایکشن سیکٹری انفارمیشن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پالیسی کے مطابق سرکاری فنڈ سے اشتہارات میں کسی سیاسی شخصیت کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری اشتہارات صرف عوامی مفاد میں اور آگاہی کے لیے مختص ہیں۔ یہ فیصل امین گنڈا پور جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ایک سیکٹری کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی پگڑی والی تصویر اٹھا کے اخباروں میں چھاپ رہا ہے اور پوچھ بھی نہیں رہا۔ اب دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو انہوں نے رل مل کے اشتہار لگایا اور اب مکر گئے ہیں، اور دوسری چیز یا پھر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو سیکٹری تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں یا علی امین گنڈا پور کی مخالف سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تو ایسا اشتہار چھاپ دے تو ایسے ہو جائے گا۔ مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا مجھے ممکن نہیں لگتا کہ اس نے باروں بار اشتہار چھاپ دیا اور اس نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ چیزیں اپروول کے لیے جاتی ہیں، ایٹ لیسٹ جو وزارت اطلاعات ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی بعد میں پیسہ جاری کرتے ہیں، وہی اشتہارات جاری کرتے ہیں، تو یہ اشتہارات بغیر اپروول کے لگتے نہیں ہوتے، ان کو باقاعدہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی فتح ہے جی سوشل میڈیا کی۔ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک انصاف شخصیت پرستی نہیں کر رہی۔ یہ عمران خان کو پسند ضرور کرتے ہیں لیکن اصولوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس دن عمران خان صاحب اپنے اصول توڑیں گے شاید یہ عمران خان کو پھر پسند نہیں کریں گے، جیسا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے گنڈا پور کی شکل اخبار کے اندر لگی ہوئی دیکھی اور عوام کے پیسوں سے لگی ہوئی دیکھی، ان سب نے اٹیک کر دیا علی امین گنڈا پور کے اوپر، اور ان کو فوری طور پہ ایکشن لینا پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اگر یہ اٹیک نہ ہوتا تو وہ ایکشن نہ لیتے، اور ایسی گندی عادتیں پڑ جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپریشیٹ کم سے کم کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایکشن لیا، اور ایک غلط چیز جب پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کو اٹھاؤ اور باہر نکالو۔ اب ناظرین 23 مارچ کے حوالے سے عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک انسٹرکشن جاری کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور یہ آج کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا جی 23 مارچ یوم پاکستان، چیف آرگنائزر پنجاب محترمہ عالیہ حمزہ کی 23 مارچ کے حوالے سے اہم ہدایات۔ تحریک انصاف پنجاب بھر میں پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالے گی، اور قومی اور پارٹی پرچموں کے ساتھ آپ نکلیں اور بتا دیں کہ یہ ملک ہمارا ہے،
ہم اسے غاصبوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان ہی پاکستان خان ہے۔ کل آزادی اور حقیقی آزادی کا پیغام ہر گلی، ہر شہر، ہر تحصیل میں گونجنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جن حلقوں میں وزیر اعظم خان افطار کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ افطار کے بعد لازمی سڑکوں پر نکلیں۔ یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ احکامات ہیں ان کے پنجاب کی پارٹی کے لیے۔ اس میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ جیسی رات 12 بجے تو بہت سارے علاقوں میں لوگ نکلے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اور عمران خان صاحب کی تصویریں لے کر۔ اسپیشلی لاہور میں ایک بہت بڑا جلوس ہوا ہے۔ ناظرین ایک خبر اور، بلوچستان سے ایک ڈیرہ بگٹی سے لگ بھگ 1 درجن کے قریب افراد لاپتہ ہوئے ہیں، اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کچھ بلوچستان میں موجود ہمارے دوستوں کی جانب سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 6 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی شناخت ہو گئی ہے اور باقی کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ ڈیرہ بگٹی کے اوپر بڑی زبردست کارروائی کی گئی ہے اور وہاں پہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایک آخری خبر میں آپ کو بتاتا چلوں جاتے جاتے، تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے حکومت نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ ہم تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ بالکل صاف انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، کابینہ کی تنخواہیں بڑھا لیں۔ پنجاب میں سارے ایم پی ایس کی، کابینہ کی جو سپیکرز ہیں، ڈپٹی سپیکر ہیں، ان سب کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں۔ اسی طرح وفاق نے بھی یہی کیا، سینٹ میں بھی یہی، ہر طرف یہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں خود ہی۔ کیبنٹ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں جناب، 188% بڑھا لی ہیں، یا 10%، 15% اگر سرکاری ملازموں کی بڑھا دیں گے تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ اس مرتبہ تو 50% تنخواہیں بڑھانی چاہیے۔ جو حالت کر دی ہے انہوں نے عام آدمی کی مہنگائی کے ذریعے سے۔ حکومت کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، اس کے بعد ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ ہاتھ جاڑ گئے تو اٹھ جاتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کا ان کو شوق ہے، عام آدمی کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ جو سرکاری ملازم ہے وہ کیا کرے کہ رشوت دینا شروع کر دے، بے ایمانی کرنا شروع کر دے۔ بھئی جو آدمی ایمانداری سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو وہ وسائل بھی تو دیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے، اس کو اتنی تنخواہ تو دیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے۔ ایک طرف آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں، تنخواہیں بڑھا نہیں رہے۔ سٹیٹمنٹ سنیں، حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو فوری ریلیف دینے سے معذرت کر لی۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا کافی بوجھ ہے، مگر ملکی معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ فوری طور پر ملازمین کو ریلیف دیا جانا ممکن نہیں۔ اب یہ مان رہے ہیں کہ معیشت خراب ہے، یعنی ان کی اخباروں میں، بیانات میں کہتے ہیں ہم نے معیشت سنبھال لی، لیکن جب عام آدمی کی بات آتی ہے، تنخواہ دار طبقے کی بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں حالات ٹھیک نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔